پارٹ نمبر 11 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ سپلائی آج ہی کر دی جائے گی۔ میں سب لوگوں سے تمہارا تعارف کرا دوں گا۔ مقامی طور پر کسی کو انچارج بھی بنانا پڑے گا۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے لیزینا کو یہاں چھوڑ دیا جائے۔ اوہ ٹھیک ہے، لیکن لیزینا تنہا پیگوڈے سنبھال لے گی؟ کیگرو اس کا معاون ہوگا۔ کیگرو بہرحال ایک عمدہ انسان ہے، لیکن کیا اس سلسلے میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ بہت عمدہ آدمی ہے، خاص طور سے اس شکل میں۔ وہ احکامات سے انحراف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سیکا، تھامسن بچ ضرور گیا ہے، لیکن کیگرو اس کا خطرناک مقابلہ ہوگا، اور میرے خیال سے اب وہ اس قابل بھی نہیں ہو سکتا کہ کیگرو کے مقابلہ ہے۔ اوہ، یہاں قدم جمانے کے بعد تھامسن کے لیے بہت سے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو پھر یوں سمجھو کہ یہاں کا انچارج تمہارے حوالے۔ کیا مطلب؟ بس میں جلد از جلد یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سیکا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کچھ روز تو رکو گے؟ ہاں ابھی تو ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں پیگوڈے کے بارے میں اطلاعات ملی تھی یا اتفاقاً ہی ادھر آ نکلے؟ اتفاقاً ہی سمجھو سیکا، میں نے کہا، اور پھر اسے تھامسن کی پہلی ملاقات کی کہانی سنائی۔ بہرحال حالات بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، سیکا نے کہا۔ یقیناً، میں نے اعتراف کیا، اور پھر میں ان لوگوں کی خاطر مدارت کے انتظامات کرنے لگا۔ اس کے بعد سیکا مجھے مال دکھانے لے گئی۔ بہترین مال لائی تھی وہ۔ میں نے سرداری کے ذریعے قہوہ خانہ اور منشیات کے اڈوں پر اطلاع بھجوا دی، اور پھر پاسکر کے مکان سے ہی مال کی تقسیم ہوئی۔ میں نے اڈوں سے کوئی سیکیورٹی طلب نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں نے مال کی نقد ادائیگی کی، جو کروڑوں پاؤنڈ تھی۔ بلا شبہ غلام سیٹ نے کسی ایک جگہ اتنی بڑی سپلائی نہیں کی تھی۔ سیکا شرر رہ گئی۔ تب میں نے سیکا، لیزینا اور کیگرو کا تعارف کرایا اور ان لوگوں سے کہا کہ آئندہ انہیں ان دونوں کے ذریعے سپلائی ہوگی، وہ ان سے تعاون کریں۔ سب نے تعاون کا پورا یقین دلایا تھا۔ رات کو ہم واپس آ گئے۔ میرے ذہن میں زولیزا کا خیال آیا، لیکن اس وقت اس کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ سیکا موجود تھی، اور اگر سیکا زولیزا کی دشمن ہو جاتی تو بیچاری زولی کو کافی پریشانی اٹھانی پڑتی۔ رات کے کھانے کے بعد سیکا، لیزینا اور زویٹا میرے پاس آ بیٹھی۔ اس زویٹا کو تو تم نے بالکل ہی بدل دیا سیکا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں تمہارا ہاتھ ہے نواز، تم نے اس لڑکی کے خیالات یکسر بدل دیے، لیکن تعاون تمہارا بھی ہے۔ میرے بھی خیالات تو تم نے ہی بدلے ہیں۔ پوچھ لو ان دونوں سے، میں نے ان کے بعد ان سے کبھی سختی نہیں برتی۔ میں انہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ تمہاری فطرت میں کوئی خرابی نہیں تھی، غلط ماحول نے تمہارے اوپر خول چڑھا دیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، سیکا نے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور پھر رات کو ان لوگوں کا آپس میں ہی کوئی معاہدہ ہو گیا، کیونکہ لیزینا اور سویٹا سیر کرنے چل پڑی تھیں۔ صرف سیکا میرے پاس رہی، گویا یہ رات سیکا کی تھی۔ سیکا کی آنکھوں سے طلب جھانک رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک خوبصورت الجھن تھی، اور وہ زولیزا تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس رات میں نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ دوسرے دن بھی زولی نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ سیکا کا اب یہاں رہنے کا پروگرام تھا، ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ اب یہاں سے روانہ ہو جاؤں، اور سیکا کی موجودگی میں ہی۔ اور یہ رات لیزینا کی تھی۔ اس وقت سیکا اور سویٹا میرے پاس موجود تھیں۔ خوب، گویا تو تم لوگوں میں معاہدہ ہو گیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے لیزینا سے کہا۔ ہاں نواز، لیزینا نے میری آغوش میں مچلتے ہوئے کہا۔ تو کل کی رات سویٹا کی ہوگی؟ یقیناً، گویا سیکا میں حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے۔ اس کی شخصیت تو ایسی بدلی ہے نواز کی حیرت ہوتی ہے، لیزینا نے کہا۔ تم نے بھی مجھے یاد کیا لیزینا؟ میں نے پوچھا، اور لیزینا ایک دم سنجیدہ ہوگی، اس کی آنکھوں میں کوئریں بھیگ گئیں، اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے میرے سینے میں منہ چھپا لیا۔ نہیں نواز، نہیں، وہ سسکی سے لیتے ہوئے بولی۔ یہ اچھی بات ہے لیزینا، مجھے پسند ہے، میں نے اس کی ٹھوڑی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم غلام ہیں نواز، ہمارے جذبات بھی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتے، ہم ہر حال میں خوش رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں مت سوچا کرو لیزینا، ہماری سوچ ہماری اپنی نہیں ہے نواز، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ نہیں، اس نے گہری سانس لی اور مسکرانے لگی۔ بھیگی آنکھوں کی یہ مسکراہٹ جھوٹی تھی، کیسی بے بسی کی تھی یہ مسکراہٹ۔ دل کے کسی حصے میں گڑبڑ ہونے لگی، لیکن میں نے فوراً خود کو سخت کر لیا اور اس سے پیار کرنے لگا۔ لیزینا بھی جذبات میں گم ہو کر اپنی محرومیاں بھول گئی، لیکن ایک اور تھا جو محروم تھا، ایک اور تھا جو بے چین تھا۔ اوہ کتنے تھے،
کیا تھے؟ کسی کے بارے میں سوچنا فضول ہے، بکواس۔ ہاں، دوسرے دن میں نے زولی کے مکان پر اس سے ملاقات کی اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ زولی ذرا اجڑ گئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ شادابی سے محروم تھا، لیکن مجھے دیکھ کر خلوص سے مسکرا اٹھی۔ ہیلو نواز، اس نے بھرپور آواز میں کہا۔ زولی کہاں غائب ہو گئی روز سے؟ بس کچھ مصروف تھی نواز۔ باضرب عورت نے مجھے شرمندہ نہ ہونے دیا، لیکن اس کے ان الفاظ میں مجھے شرم محسوس ہوئی تھی۔ دراصل زولی، وہ کچھ لوگ، مجھے علم ہے نواز، کب تک قیام ہے ان کا؟ 3-4 دن رہیں گے۔ ایک دن میری طرف سے بھی انہیں مدعو کر دو۔ اجازت دو تو میں خود آ جاؤں۔ ضرور زولی، میں تمہیں ان سے ملاؤں گا، میں نے شرمندہ سے انداز میں کہا، اور زولی مستشکرانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر تک اس کے پاس رہ کر میں واپس آ گیا، اور یہ رات سویٹا کی تھی۔ سویٹا بدلی ہوئی لڑکی، اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اب وہ احساس کمتری کا شکار نہیں تھی۔ میری خلوت میں وہ بڑے ناز سے آئی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے بھی اس کی پذیرائی ایسے ہی انداز میں کی کہ اسے کسی کمتری کا احساس نہ ہونے دیا۔ اس وقت کی سویٹا اور اس وقت کی سویٹا میں بہت فرق تھا۔ ہیلو سویٹی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، وہ شرماتے ہوئے انداز میں بولی۔ تمہاری بدلی ہوئی شخصیت کس قدر حسین ہے سویٹا، میں نے اس کے بالوں میں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں پسند آئی مسٹر نواز؟ اس نے پوچھا۔ میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ غلط۔ کیوں؟ مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتا، وہ تو اسے بڑے اعتماد سے سنگ تراش اپنے تراشے ہوئے مجسمے پر حیرت نہیں کرتا۔ اس کے سارے نقوش تو پہلے سے اس کے ذہن میں پروئے پر منجمد ہوتے ہیں۔ اس وقت جب مجسمہ پتھر کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اپنا سمویا ہوا حسن دیکھ لیتا ہے۔ سویٹا، میں اس کی گفتگو پر حیران رہ گیا۔ اس احمق لڑکی کو کوئی بات عقل کی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ فلسفہ بھی بکھارنے لگی ہے۔ میں تمہارا تراشا ہوا بت ہی تو ہوں نواز، میری شخصیت کے سارے رنگ تمہارے ورش کے نہیں منت ہیں۔ میں نے یہ رنگ مان نہیں پڑنے دیے۔ میں اپنے خالق، اپنے فنکار سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں ان رنگوں کو زیادہ سے زیادہ چمکاتی رہی، تاکہ میرے فنکار کا نام ادھم نہ پڑ جائے۔ بس میری یہی کاوش ہے۔ سویٹا، تم نے تو مجھے حیران کر دیا، تمہاری گفتگو بے حد دلکش ہے سویٹا۔ سب تیرا احسان ہے نواز، سب تیری بخشش ہے۔ تو نے میری سوئی ہوئی زندگی کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس نے میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اب تو تمہارے بہت سے دوست ہوں گے سویٹا۔ لڑکے اب تو تمہیں دیکھ کر مزے کا خیز انداز میں نہیں مسکراتے۔ ان کی پرواہ مجھے اس وقت بھی نہیں تھی، میں تو صرف خود سے ڈرتی تھی، میں تو صرف خود سے خوفزدہ تھی۔ میں سوچتی تھی اتنی طویل زندگی بے اعتنائی کا شکار رہ کر کیسے گزاروں گی۔ اب کیا کیفیت ہے؟ احساس محرومی مٹ گیا ہے، لیکن فنکار کی پجارن ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو چھوئے۔ اوہ تو کیا؟ ہاں میرے محبوب، مٹی مٹی سی اس تصویر کے رنگ تو نے نکھارے ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر حسرت تو کر سکتے ہیں، پسند تو کر سکتے ہیں، لیکن میں ان رنگوں کی رہن ہوں۔ میں ان تک کسی کے میلے ہاتھ نہیں پہنچنے دوں گی۔ میری زندگی کی صرف ایک حسرت ہے، مجھے دیکھ کر نفرت سے آنکھیں نہ پھیر لی جائیں، مجھے بھی دیکھا جائے، مجھے بھی چاہا جائے، اور یہ حسرت میری زندگی، میری شخصیت کی قاتل بن گئی تھی۔ تم نے میری شخصیت کو زندگی دے دی، اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ خوب، مجھے دلی مسرت ہوئی سویٹا۔ تم میرے لیے بھی مجبور نہیں ہو سویٹا، اگر پسند نہ کرو ہم یہ رات دوستوں کی مانند بھی گزار سکتے ہیں، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ سویٹا میری طرف دیکھنے لگی، در حقیقت اس معصومانہ انداز میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مرنے کے بعد اسے دوسرا جنم دیا گیا۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ پہلے جنم کی ساری کہانیاں بھول چکی تھی۔ دنیا کا نیا رنگ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس نے اسے پہلا ہی رنگ گردانا۔ اس نے یہ رنگ اپنا لیا، یہ رنگ پسند کر لیا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا رنگ اس کی آنکھوں کو نہ بھایا۔ یہ پہلا رنگ ہی اس کا اپنا رنگ ہے، یہی رنگ اسے پسند ہے، وہ اسی میں خوش رہتی ہے، وہ اسی میں رنگے رہنا چاہتی ہے، زندگی میں ایک بار یا جتنی بار۔ سویٹا نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اور میں نے اسے بھینچ لیا۔ واہ رے فلسفی لڑکی، میں نے اسے چومتے ہوئے کہا، اور وہ مجھ سے لپٹ گئی، جیسے میرے بدن کا ایک جز بن جانا چاہتی ہو، جیسے میری روح میں سما جانا چاہتی ہو۔ اور دوسری صبح حسب معمول خوشگوار تھی۔ سویٹا مجھ سے پہلے جاگ چکی تھی، وہ غسل وغیرہ کر کے تیار ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ اس کی فرض شناسی تھی، اس نے میری پسند سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ یقیناً پرستش کی قائل تھی، ناز دکھانا نہیں جانتی تھی۔ سویٹی، میں نے ایک انگڑائی لی، اٹھیے مسٹر نواز، غسل کر لیں۔ آؤ، میں نے دونوں بازو پھیلا دیے، وہ میرے بازوؤں میں سما گئی، اسے چومتا رہا اور وہ میرے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، جیسے وہ ان لمحات کو بنائی بنا لینا چاہتی ہو۔ آنکھ کھلے تو ان کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آئے، وہ ساری زندگی ان لمحات سے لطف اندوز ہوتی رہے۔
لیکن میرے سوچنے کا یہ انداز درست نہیں ہے. مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. زیادہ سوچنے سے میری وحشت ابھر آتی ہے اور پھر میں خود ویران ہو جاتا تھا. چنانچہ میں نے بآہستگی اسے اٹھایا اور پھر خود باتھ روم کی طرف چل پڑا. تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے کے کمرے میں تھے. کیسی دلچسپ بات تھی، میری وجہ سے 2 عورتیں درست ہوئی تھیں. سیکا ریفا جو انسانوں کو انسان سمجھنے کی عادی نہیں تھی، جو سب کو خود سے کمتر سمجھتی تھی، جس کے سائے پر سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج ایک ہی میز پر اس کی 2 ادنا خادمائیں اس کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھیں. دوسری سویٹا تھی. رہی لیزینا تو بلا شبہ مجھے یہ لڑکی ان دونوں سے زیادہ پسند تھی. جب سیکا ریفا اسے منہ نہیں لگاتی تھی تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور آج بھی اس کے انداز سے فخر نہیں جھلکتا تھا. بہرحال یہ انداز بہت خوبصورت تھا. اس دنیا میں اسی طرح گزارا ممکن تھا. ناشتے کے دوران ہی میں نے سیکا سے کہا، اب کیا پروگرام ہے سیکا؟ جو آپ پسند کریں مسٹر نواز، سیکا نے جواب دیا. بھائی میں نے تو وینس چھوڑ ہی دیا تھا، لیکن وینس کی سرزمین مجھے چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی. لیکن بہرحال میں اس میں فائدہ ہی رہا. میرا خیال ہے غلام سیٹ کو اتنی بڑی سپلائی طویل عرصے سے نہ ملی ہوگی. اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے مسٹر نواز، سیکا جلدی سے بولی. بہرحال یہ کسی پر کوئی احسان نہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا بھرپور معاوضہ لیتے ہیں. ہمارا کام ہی یہ ہے. میرا خیال ہے میں وینس سے نکل جاؤں. سیکا نے آہستہ سے کہا. کینگرو کے کام پر آپ نگاہ رکھیں مادام سیکا. میرا خیال ہے وہ آسانی سے یہاں کا نظام سنبھال لے گا. یہاں کے لوگ اس سے بہت متاثر ہیں. وہ نڈر اور دلیر ہونے کے علاوہ ذہین آدمی ہے مسٹر نواز. مجھے علم ہے. بہرحال اور کوئی بات نہیں؟ آپ کب روانہ ہوں گے؟ 2-3 دن کے اندر اندر. ہم آپ کو یہاں سے رخصت کر کے جائیں گے. وینس میں سب ٹھیک ہے؟ بالکل، میں اس کی ذمہ دار ہوں. تب کوئی حرج نہیں ہے. ہاں سیکا، میں تمہیں ایک اور شخصیت سے ملانا چاہتا ہوں. کون ہے؟ زولیزا، ایک اعلیٰ شخصیت جو اس پورے ہنگامے میں ہماری مددگار بھی رہی ہے. میں نے اس سے وعدہ بھی کر لیا ہے. جو آپ پسند کریں، سیکا نے جواب دیا. تو میں اسے اطلاع دے دوں گا مادام کہ ہم دوپہر کا کھانا اسی کے ساتھ کھا رہے ہیں. میں نے عرض کیا جیسا آپ پسند کریں. مسٹر سردار علی نہیں نظر آ رہے؟ آوارہ گردیں کہیں گھوم رہا ہوگا. کیگرو اس کا بہت مداح ہے. کہہ رہا تھا ایسا بے جگر انسان پہلے اس کی نگاہ میں نہیں گزرا. میرے وطن کے سارے لوگ بے جگر ہوتے ہیں مادام سیکا، لیکن میں ان میں خود کو شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے سینے ایمان سے پر ہوتے ہیں. ان کی بے جگری وطن کے دشمنوں کے دل دہلاتی ہے. اور میں میری آواز میں لڑکھڑاہٹ آ گئی. سیکا خاموش رہی. 11 بجے کے قریب سردار آ گیا اور میں نے اسے زولیزا کو اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا. تقریباً پون گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا. اس نے بتایا کہ زولیزا ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے. چنانچہ 1 بجے ہم اس کے ہاں پہنچ گئے. سردار بھی ساتھ تھا. زولیزا نے اسی آفاقی مسکراہٹ سے ہم سب کا استقبال کیا تھا جو اسے دنیا کے عام انسانوں سے ممتاز کرتی تھی. اس فرشتوں جیسی مسکراہٹ والی عورت کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے بھی دکھ ہوتا تھا کہ وہ جسم فروش ہے. اسے نہ جاننے والے سخت حیران ہوتے ہوں گے، لیکن میں اس غم کے پہاڑ سے واقف تھا، اور بلا شبہ وہ میری زندگی کی عجیب ترین عورت تھی جس کے بارے میں نے سب سے زیادہ غور کیا، سب سے زیادہ سوچا، اور جس کے لیے طویل عرصے تک افسردہ رہا، جس نے میرے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے. سفید لبادے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی. سیکا نے اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، اور یہ بہرحال اس کا حق تھا کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود عورت تھی. لیکن اس کی بنسبت زولیزا زیادہ پروقار، زیادہ باذر تھی. اس نے جس اخلاق سے سیکا سے گفتگو کی وہ قابل ستائش تھی. سیکا اور دونوں لڑکیاں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھیں. میں نے زولیزا کو بھی اپنی روانگی کے بارے میں بتا دیا، اور میں نے اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی محسوس کی، لیکن ایسے تاثرات سے اب میں زیادہ اثر نہیں لیا کرتا تھا. زولیزا نے سب کو شام تک روکے رکھا. شام کی چائے اور پھر رات کے کھانے کے بعد اس نے ہمیں واپسی کی اجازت دی. سیکا وغیرہ جب وہاں سے واپس ہوئی تو زولیزا کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی پرسحر شخصیت کے گن گا رہی تھیں. دوسرا دن بھی پرسکون تھا. اس رات سیکا میرے ساتھ ہی رہی تھی، لیکن تیسرے دن میں نے روانگی ٹھان لی. حالانکہ سیکا وغیرہ کو امید تھی کہ میں چند روز اور رکوں گا، اور اس نے اصرار بھی کیا. لیکن اچانک کیوں نواز؟ میں وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں سیکا. یوں بھی غلام سیر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ممکن ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ مجھ سے ملنے کی کوشش کرے. تو تم آج ہی روانہ ہو جاؤ گے؟ ہاں. پارٹ نمبر 11 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 12 پہ سماعت فرمائیے.